جو مالک و ارض و سما ہے، خالق کل ہے، مالک الملک ہے، مختار کل ہے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا جو ہمارا درس ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے عشرہ مبشرہ کے عنوان سے ہونے جا رہا ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ انہی صحابہ میں سے، انہی عشرہ مبشرہ کی جماعت سے سب سے پہلے جن کا نام، جن کا نمبر آتا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پچھلے کئی دروس سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کو، یعنی زندگی کے حالات کو سنتے جانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی میں سے اس پہلو کو، اس حصے کو جانیں گے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلافت سنبھالی، اس وقت حالت کیسے تھی؟ خلافت جب سنبھالی مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ محترم و معزز بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو خلافت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ یقین جانیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، جب خلافت سنبھالی، مسلمانوں میں اتنے نازک حالت تھے، مسلمانوں کے اتنے نازک، اتنے مشکل اور اتنے کٹھن حالات تھے جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کرنا چاہیں تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی، اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی تھی جب میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے خلافت سنبھالی، خلیفہ بنے، کیسی تھی اس وقت مسلمانوں کی حالت؟ ایک مثال دیتے ہوئے اس وقت صورتحال کیسی تھی بتاتی ہیں وہ کہ بکریوں کی ایک جماعت ہو، جماعت ریوڑ جماعت ہو، اور اس کا کوئی چرانے والا آدمی نہ ہو۔ بکریوں کی ایک جماعت جس کا چرانے والا کوئی نہ ہو، اور سچویشن کیسا ہو؟ بارش والی رات ہو، ٹھنڈی کی رات ہو، بارش پڑ رہی ہو، ایسی رات ہو، ایسی رات میں، ایسی حالت میں بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک جماعت جس کا چرانے والا کوئی نہ ہو، تو حالت کیسی ہوگی؟ کوئی ادھر، کوئی ادھر، تو کوئی ادھر۔ تو ایسی جو ہے مسلمانوں کی حالت تھی۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی، تو مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جب میرے ابو بکر صدیق جو ہے خلیفہ بنے، جب ایک سردی والی رات، ٹھنڈی والی رات ہو، بکریوں کا ایک ریوڑ جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، تو کیسی حالت ہوگی؟ ایسی حالت تھی۔ تو محترم بھائیوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بڑے چیلنجز، بڑے فتنے، بڑے حالات تھے، تین بڑے حالات، تین بڑے چیلنجز، اور ان چیلنجزوں کو مقابلہ کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، بڑی ہمت کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات میں تین چیلنجز کیا تھے؟ ایک جو ہے مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، بحیثیت خلیفہ ان سے ڈیمانڈ کی، ان سے یہ کہا کہ اے ابو بکر، ہم لوگ جو ہے اسلام میں رہیں گے، توحید پر رہیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو کہتے ہیں مانین زکوٰۃ، ایک فطرہ، مانین زکوٰۃ ان کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اپنی اس بات کے لیے، اپنے اس غلط موقف کے لیے قرآن سے دلیل بھی انہوں نے بیان کی۔ یہاں پہ ایک بات میں ضروری جو بتانا چاہتا ہوں، ہر دلیل دینے والا صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل دینے کے ساتھ ساتھ، دلیل کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس دلیل سے جو بات نکالی جا رہی ہے،
جو استدلال جس کو کہتے ہیں، جو دلیل سے جو بات نکالی جاتی ہے اس میں کہاں تک دم ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے منکر ہے، وہ لوگ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر زکوٰۃ نہیں دینے کی دلیل بیان کی۔ وہ لوگ کہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی تم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ دیجئے اور جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے لیے دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا یہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے حق میں سکون ہوگی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ قرآن یہاں پہ بول رہا ہے زکوٰۃ ان کو دینا ہے جس کی دعا سے ہم کو سکون ملتی ہے، اور یہ خصوصیت تو پیغمبر کی ہے، اب پیغمبر ہی نہ رہے تو ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ اللہ، تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا فتنہ، زکوٰۃ کے منکر جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے مانعین زکوٰۃ، یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے پیدا ہوا، ایک بہت بڑا چیلنج۔ دوسرا کیا فتنہ، دوسرا جو بڑا چیلنج جو اس سے بڑھ کر وہ ہے فتنہ ارتداد، یعنی لوگ جو ہے اسلام چھوڑ کر جو ہے مرتد ہونے لگے۔ ہر دن جو ہے کہیں نہ کہیں سے خبر آتی کہ آج فلاں بستی جو ہے اسلام چھوڑ دی ہے، آج فلاں قبیلہ جو ہے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا ہے، دوبارہ جو ہے لوگ جو ہے کفر کی طرف جا رہے ہیں، مشرک کی طرف مشرک بن رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر جو ہے مرتد ہونے لگ رہے ہیں۔ تو سارا جزیرہ عرب جو ہے اس فتنے کا شکار ہوا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں یہ جو فتنہ پہلا اسلام چھوڑ کر لوگ جو ہے دوبارہ اپنی جہالت کے دور میں جانے لگے، یہ فتنہ جو ہے اتنا پہلا سارا جو ہے عرب دیش، عرب کنٹری جو ہے اس فتنے کے زد میں آ گئے۔ تین شہر گاؤں ایسے تھے جو اس فتنے سے بچے تھے، اس کے علاوہ سارا جزیرہ عرب جو ہے اس فتنے کا شکار ہو گیا، ایک مکہ، مدینہ، طائف، ان تینوں کو چھوڑ کر سارا عرب جو ہے مرتد کے فتنے میں آ چکا تھا۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ اہل علم بیان کرتے ہیں ایک جو بات ہے سن 9 ہجری کو جو ہے جس کو عام الوفود کہتے ہیں، یعنی سارے جو عرب تھا، سارا جو عرب جو ہے اسلام کے انڈر میں کب آیا؟ یہی سال اسلام کا یہ سارا جزیرہ عرب جو ہے اسلام کے سائے میں 9 ہجری کو، یعنی جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے ساتھ ساتھ سارے عرب کے قبیلے، مشرک قبیلے یہ کہے کہ ہم بھی جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے سارا عرب مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہر قبیلے کے ہر فرد، سارے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں نہیں آئے۔ کیا کرتے؟ ہر گاؤں، ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک لیڈر منتخب کر لیتا، یعنی مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، یہ گاؤں میں سے 5 لوگ، 1 2 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا جو ہے ہر گاؤں سے کچھ لوگ، کچھ وفد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سکھاتے، نماز بتاتے، دین سکھاتے، یہ لوگ جو ہے دوبارہ اپنے گاؤں جا کے اسلام بتاتے، اسلام پیش کرتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال ہو گئے، تو یہ لوگ دین ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ وجہ یہی تھی کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات کی تھی، نہ مدینہ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے دور رہے۔ اور مکہ، مدینہ، طائف، یہ 3 ایسے علاقے لوگ ہیں جہاں کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھے اور آپ سے دین سیکھا، آپ کی تربیت میں رہے، اسی لیے جو ہے یہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ سارا جزیرہ عرب جو ہے اس فتنے کا شکار ہوا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ کہ لوگ جو ہے اسلام چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ آپ جان رہے ہیں بہت بڑا فتنہ تھا، کیونکہ ایک آدمی 2 آدمی نہیں، گاؤں مرتد ہو رہا ہے، قبیلہ مرتد ہو رہا ہے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالے ہیں اس موقع پر ایک فتنہ۔
ایک طرف زکات نہیں دینے والے، دوسری طرف اسلام چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، تیسرا جو فتنہ، اس سے بھی بڑا فتنہ اللہ اکبر، وہ کیا تھا؟ مدعی یعنی نبوت، یعنی جھوٹے نبوت کا، جھوٹے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے کے بعد ہر طرف سے لوگ اٹھ کر کہنے لگے، کہیں جو ہے اسود انسی، یمن کے طرف اسود انسی یہ آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں، تو کہیں پر جو ہے طلیہ الاسدی جو ہے اٹھ کر کہنے لگا اب میں نبی ہوں، تو کہیں پر جو ہے مسیلمہ بن کذاب جو کہ قبیلے بنو حنیف کا ایک لیڈر تھا، سردار تھا، یہ اٹھ کر کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں۔ مردوں کو جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھ کر ایک عورت کو بھی جوش آیا، اس کو بھی خواہش پیدا ہوئی، وہ بھی کہنے لگی، شجاع نامی ایک عورت، میں نبی ہوں۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا والوں کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی اس طرح سے، آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ نئے مسئلے پیدا کرتے ہیں، ہر مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی آدمی کامنٹ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فالوورز رہتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی جب لوگ جو ہے جھوٹے نبوت کا، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کیے تو کچھ نہ کچھ لوگ ہر آدمی کے پیچھے چلنا شروع کر گئے، ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ فالوورز تھے۔ اس میں سے سب سے زیادہ جو فتنہ پھیلا وہ مسیلمہ بن کذاب، یہ آدمی جو ایک بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اور کئی ہزاروں کے لوگ جو ہے اس کو نبی ماننے لگے۔ تو یہ جو ہے یہ فتنہ، سوچ کر دیکھیں کتنے بڑے فتنے، ایک طرف مدعی نبوت، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، دوسری طرف مرتدین اسلام کا، اسلام چھوڑ کر لوگ جانے والے ہیں، اور تیسری طرف زکات نہیں دینے والے ہیں۔ ایسے بڑے فتنے ہیں، سوچ کر دیکھیں آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ کس سے لڑے، کس سے نمٹے، سب سے پہلے کس فتنے کو دبائیں؟ ہر فتنہ جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ، قربان چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے ان فتنوں کو کیسے دبایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اس سارے فتنوں کو، اور اس کے علاوہ اور بھی جو حالات میں دوسرے مسئلے تھے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا، اور یہ جو بھی فتنے اٹھے تھے کس طرح ان فتنوں کو دبایا، کس طرح ان کو سنبھالا، کس طرح جو ہے بحیثیت خلیفہ انہوں نے ساری چیزوں کو نارمل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہی سب سے پہلے خلافت میں کیوں اشارہ دیا، یہ باتیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھ کہنے والے کو، آپ تمام کو صحیح معنی میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو جاننے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔